السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور اگر کسی کا حکم دیا تو صرف ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور شکر ادا کرو کیونکہ میرے ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ نیک اور صالح ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تکلیف دیتا رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کے سب سے پہلے حقدار کون ہیں؟ تو کہا تمہاری ماں ہے۔ پھر سوال کیا تو جواب وہی ملا، تمہاری ماں ہے۔ 3 بار بھی اللہ کے رسول نے ماں کا نام لیا، اور 4تھی مرتبہ سوال کیا تو کہا جاؤ تمہارے باپ ہیں کہا۔ سامعین، جب گھر میں داخل ہوں تو ماں باپ کو سلام کریں، جب گھر سے نکلیں تو سلام کر کے باہر نکلیں، ان کے سامنے ان کی قربانیوں کا بار بار ذکر کرتے رہیں، ان کے بچپن اور ان کی جوانی کے حالات پوچھتے رہیں، ان کے کارناموں کو سنتے رہیں، ان سے تجربات لیتے رہیں۔ جب ان سے بات کریں تو اتنی زور سے نہ کریں کہ ان کو پریشانی ہو، اور نہ ہی اتنا آہستہ بات کریں کہ ان کو سننے میں دقت ہو، بلکہ درمیانی آواز میں ان سے بات کریں۔ وہ جب بھی آواز دیں تو فوراً اس آواز کا جواب دیں، ان کے پاس فوراً آ جائیں، ان کی ضرورتوں کو اپنے سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے تحفے دیتے رہیں، ان کے پسند کے کھانے کی چیزیں لاتے رہیں، گھر میں کچھ اچھا پکانا ہو تو ان کی رائے ضرور لیں، ان کو اطلاع دیں۔ اگر کہیں سفر میں جانا ہو تو سب سے پہلے ماں باپ کو اطلاع دیں، اور جب واپس آئیں تو سب سے پہلے ماں باپ سے ملاقات کریں۔ سفر سے واپسی میں ماں باپ کے لیے کچھ بھی نئی چیز لا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ماں باپ کی کمائی کو بے دردی سے خرچ نہ کریں، ان کی موجودگی میں ان کی کمائی ہوئی چیزوں کو فروخت نہ کریں، بلکہ ان کی حفاظت کرتے رہیں۔ حالات کیسے بھی ناموافق رہیں، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کریں، نہ ان کو گالی دینے کی حماقت کریں، ان کے کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات کا بھرپور خیال رکھیں۔ جب سو رہے ہوں تو انہیں ڈسٹرب نہ کریں، جب وہ بات کر رہے ہوں تو درمیان میں بات نہ کاٹیں، ان کی پوری بات سنیں۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کی باتیں، ان کے مشورے حالات حاضرہ کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، وہ پرانے زمانے کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت بھی ان کی باتوں کو نہ کاٹیں بلکہ صبر سے سنتے رہیں، اور ان سے کہیں، ان کو یقین دلائیں کہ آپ کی باتوں پر غور کیا جائے گا، اور جو مناسب ہوگا اس کو کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ان کے آگے آگے نہ چلیں بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ کہیں داخل ہونا ہو تو پہلے ان کو داخل ہونے دیں، ان کے نام سے نہ پکاریں، ان کے سامنے پیر پھیلا کر نہ بیٹھیں، ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں دیتے رہیں۔ اگر ان کی کوئی بات پسند نہ آئے تو درمیان میں ہی چھوڑ کر نہ جائیں، پوری بات سنیں، چاہے پسند آئے یا نہ آئے۔ اگر ماں باپ بہت ضعیف ہوں، کمزور ہوں
تو ان کے سامنے آپس میں نہ لڑیں دوستو، ان کی خدمت سے جی نہ چرائیں، ان کی زندگی میں وراثت کے لیے جھگڑا کبھی بھی نہ کریں۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حق میں ہر دن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کی دعا کرتے رہیں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کی عزت کریں، ان کے حق میں ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ آپ جب بھی کسی کو کچھ دیں تو ماں باپ کے نام پر دیں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی مسجد کی زمین کی خریداری میں حصہ لیں، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں، یا والدین کے نام پر بورویل کھودیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے دوست کہ ہم ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں۔ ہم ہر دن اپنے پیٹ کی فکر کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں۔ سامعین، فرما بردار اولاد وہی ہے جو زندگی میں بھی ساتھ رہے اور مرنے کے بعد بھی یہ اولاد صدقے جاریہ بن کر رہے۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنا حق ادا کرتے رہیں، زندگی میں ان کے ساتھ رہیں، ان سے بار بار ملاقات کرتے رہیں، ٹائم نکال کر ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، بیمار ہوں تو بار بار ان کے پاس بیٹھیں، ان کی دواؤں کے بارے میں پوچھیں، ان کی شفا کے بارے میں معلوم کریں۔ الغرض آپ کا ٹائم دینا، آپ کا وقت دینا، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے ماں باپ کی زندگی میں، اور انتقال کے بعد ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا، صدقے جاریہ کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے دوستو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔